السلام علیکم سامعین، یکم جمادی الاولیٰ اور 16 نومبر ہے۔ عنوان ہے صبح نامہ۔ پاکستان میں خواتین کو غیر محرم کے ساتھ حج پر جانے کی مشروط اجازت مل گئی ہے۔ وہاں کی اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ والدین اور شوہر اگر اجازت دے دیتے ہیں، یعنی والدین اپنی بیٹی کو، شوہر اپنی بیوی کو اگر اجازت دے دیتا ہے تو غیر محرم کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل غور کرے گی کہ اگر کسی خواتین گروپ کے ساتھ جاتی ہے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کونسل کے اراکین مطمئن ہیں تو اس طرح غیر محرم کے ساتھ حج پر جا سکتا ہے۔ خبر میں فقہ مالکی اور دوسرے فقہ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اس طرح اب غزہ چلتے ہیں۔ وہاں غزے کے الشفا ہسپتال کا بہت تذکرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 48 گھنٹے سے وہاں اسرائیلی فوج کا محاصرہ تھا، اور چند گھنٹے پہلے خبر یہ آئی ہے کہ تلاشی اور جائزہ لینے کے بعد اسرائیلی فوج الشفا ہسپتال سے نکل گئی ہے، البتہ دور رہ کر محاصرہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وہاں کیا ملا؟ ایک سوال یہ ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ ہسپتال میں گئی ہے تو وہاں ملا کیا ہے؟ اسرائیلی ریڈیو کے مطابق وہاں حماس کا کوئی آدمی نہیں ملا ہے، اور بظاہر نہ کوئی ہتھیار ملے ہیں۔ فوج نے ہتھیار کا دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ ویڈیو ایسی پیش نہیں کی گئی جس میں پتہ چل جائے کہ حماس الشفا ہسپتال سے حماس کا کوئی اڈہ ملا ہے یا وہاں کوئی ہتھیار ملے ہیں۔ البتہ اسرائیلی فوج اندر گئی تو اسپتال کے بیسمنٹ کو، تہ خانے کو منہدم کر دیا، توڑ دیا ہے، اور طبی سینٹر، کئی ایسی تنصیبیں تھیں اور ایسی وہاں اڈے جو بنا رکھے تھے وہ بھی جدید آلات لگانے کے لیے، ان میں بھی زبردست طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ اس طرح اسپتال کا کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا گیا ہے۔ اب اسرائیلی فوج وہاں سے آ گئی ہے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ فوج نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یرغمالی وہاں ہیں، وہاں کوئی یرغمالی نہیں ملا ہے۔ البتہ فوج نے جانچ کے نام پر 200 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے، ان پر جو عقوبت کی جا رہی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے علاقے میں واقع یاسر عرفات کے مجسمے کو توڑ دیا ہے۔ یاسر عرفات فلسطین کے صدر ہوئے ہیں، کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی یاد میں ایک مجسمہ یادگار لگا ہوا تھا، اس کو اسرائیلی فوج نے توڑ دیا ہے۔ ادھر ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی سے فون پر بات چیت کی ہے، اور کہا ہے کہ غزے میں جنگ بندی کے لیے اٹلی کی حمایت کی امید کرتے ہیں۔ یہ اس طرح غیر ملکی خبریں ہیں۔ اب ہندوستان میں آتے ہیں۔ ہمارے ہاں راجستھان، گجرات اور چھتیس گڑھ میں آج پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ راجستھان میں پیٹرول 34 پیسے، ڈیزل 38 پیسے، گجرات میں پیٹرول 63 پیسے اور ڈیزل 64 پیسے، اور چھتیس گڑھ میں پیٹرول 45 پیسے اور ڈیزل 43 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ ادھر اتر پردیش کے اٹاوے میں آج دوبارہ ریل کا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ کل بھی ریل حادثہ ہوا تھا، اور چند گھنٹے کے اندر اٹاوے میں آج دوسرا بڑا حادثہ ہو گیا ہے کہ ویشالی ایکسپریس کے ایک کوچ میں آگ لگ گئی ہے، اور جہاں 19 مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر دارالعلوم وقف دیوبند کے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ دارالعلوم وقف دیوبند کے سامنے آج پھر ایک مشاعرے کا بینر لگا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیوبند کے جو ادارے ہیں وہ ان مشاعروں سے کیسے نمٹتے ہیں۔ جامعہ فلاح دارین بلاسپور مظفر نگر کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل صادق دامت برکاتہم کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی ہے۔ ان کے بیٹے ذبیح آدم نے اس نامہ نگار کو بتایا کہ رات مولانا اسماعیل صادق عشاء کی وضو کی تیاری کر رہے تھے، اسی وقت ان کا پیر لڑکھڑایا اور گرنے کو ہو گئے، تو میں نے ان کو سنبھالا۔ رات ان کو ہسپتال لایا گیا، اور پھر ان کو دہلی کے پارس ہسپتال میں لے جایا گیا۔
جہاں MRI ہوئی ہے، ان کی جانچ ہوئی ہے اور اب 1-1.5 گھنٹے بعد ان کی رپورٹ آ جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس نسل میں پہلے کچھ خرابی آئی تھی وہی کچھ متاثر ہوئی ہے۔ بہرحال ان کے بیٹے ذبیح آدم نے لوگوں سے 2 باتوں کی اپیل کی ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ اس طرح ہسپتال میں نہ جائیں، وہاں بھیڑ ہوتی ہے اور جس سے ڈاکٹروں کو خود برا محسوس ہوتا ہے اور جو ہے مریض کو بھی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے ان کے بیٹے ذبیح آدم نے یہ گزارش کی ہے کہ لوگ اپنے گھروں پر رہ کر، مساجد میں رہ کر، مدارس میں رہ کر دعائے صحت کی اپیل کریں کہ اللہ رب العزت مولانا کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائیں۔